اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین، کل کے درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ دین اسلام مکمل ہو گیا اور اس امت پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اب اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے تو وہ نعمت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے نقمت ہے، عذاب ہے، اور اس کام سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے. اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ دوبارہ پلٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل یہ ہے. کوئی پڑھیے کتاب. انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. وفات پر دلیل پیش کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وفات کو تسلیم نہیں کرتے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہوئی ہے لیکن انسانوں کی طرح سے، یعنی جیسے دوسرے انسانوں کی وفات ہوتی ہے ویسے نہیں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کچھ دوسرے طریقے سے ہوئی، اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پردہ کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اب ختم ہو گئی دنیا سے، ہے نا، یہ کہتے ہیں. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان فرقوں کے طرف رد کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے یہ دلیل لے کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور قرآن مجید سے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انک میتون و انہم میتون. اللہ رب العالمین کا یہ کہنا انک میتون یہ خبر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آئے گی، یعنی یہ خبر ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو اللہ تعالی اپنے خبر میں جھوٹا ہوگا جی؟ نہیں. بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جھوٹی خبر دے؟ بالکل نہیں. ہرگز نہیں. یعنی اللہ تعالی نے جو خبر دیا ہے وہ قطعی طور پر، یقینی طور پر حق ہے، برحق ہے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، گویا وہ لوگ اللہ رب العالمین کی اس خبر کو جھٹلانے والے ہیں. وہ لوگ اللہ رب العالمین کی اس خبر کو جھٹلانے والے ہیں. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں کہا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. انہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ مکہ والے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں جو اس وقت موجود تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو بھی موت آئے گی، یہ لوگ جو موجود ہیں ان کو بھی موت آئے گی. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انسانوں کے وفات کی طرح سے ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وفات آئے گی جس طرح سے انسانوں کو وفات آتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وفات آئی جس طرح سے انسانوں کو وفات آئے گی۔ یہ پتہ چلا کہ وفات کے اعتبار سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ انسانوں کی طرح ہے، برابر ہے۔ آیت کریمہ میں سے اس بات کا پتہ چلا۔ اسی لیے وہ لوگ جو آج کل کے زمانے میں یہ کہتے ہیں یا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حساب کتاب دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہندوستان میں ایک بہت قدیم مدرسہ ہے، اس کے فارغین ہیں پورے دنیا میں، اس کے بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حساب کتاب لے کر کے دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں، تو کہا کہ مسجد کی چھت پھٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پورے اکاؤنٹ کو چیک کیا اور آپ نے اوکے کیا، پھر اس کے بعد آپ چلے گئے۔ کوئی صاحب ہیں مولانا صاحب جو مدینہ منورہ سے اپنے گھر آنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ دیتے ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں باضابطہ۔ طاہر القادری نے کہا تقریر کرتے ہوئے، اور پورا رو رو کر کے گا گا کر کے تقریر کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ٹکٹ پوچھا، کہا کہ آپ کے ٹکٹ کے علاوہ میں دوسرے کسی سے ٹکٹ نہیں لوں گا اور آپ آؤں گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہیں، جان لیجیے۔ کیا پتا چلا ہے اس آیت سے؟ ہے یا نہیں جھوٹے بھائی؟ بولیے۔ جی ہے۔ سب کے سب جھوٹے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وفات آ گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنے قبر میں ہیں، ہے نا؟ تو پھر آپ کی مجلسوں میں کیسے حاضر ہو رہے ہیں؟ پھر آپ سے ٹکٹ کا کیسے مطالبہ کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خرافات ہیں۔ چلیے آگے۔ تمام لوگ مرنے کے بعد روز محشر جزا و سزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے۔ بس تمام لوگ مرنے کے بعد، اب جب یہ بتا دیا شیخ الاسلام نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ گئی، انک میت و انہم میتون، یہ دلیل ہے، اور یہ دلیل آپ کے پاس تفصیل سے گزر چکی ہے، اس سب پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ کہا کہ والناس اذا ماتوا یبعثون، جب لوگ مر جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو زندہ کرے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، جن لوگوں نے شرح لکھی ہے اصول ثلاثہ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس آدمی کا قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر جتنا یقین ہوگا، وہ قبر کے ان تین سوالوں کا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں وہ اتنا فکر مند ہوگا۔ ایک حکمت تو یہ ہوئی کیونکہ دوبارہ زندہ کیا جانا ہم یوم آخرت میں پڑھ چکے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ہاں جی، یاد ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ یوم آخرت جب ایمان بالیوم الآخر پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ پوری تفصیل سے بعث بعد الموت کے بارے میں پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں؟ جی۔ ایمان بالیوم الآخر 4 چیزوں کے اوپر مکمل ہوگا، یاد آیا؟ جی۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، پھر اس میں ایک بات تھی کہ حساب و کتاب کیا جائے گا، پھر جنت و جہنم ہوگا۔ یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں نہیں؟ جی۔ تو دوبارہ جب موت کی مناسبت یہاں پہ آئی تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ہماری اور آپ کی رحمت اللہ علیہ، ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مر جانے کے بعد معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم سب کے سب قیامت کے دن پھر سے اٹھائے جاؤ گے، تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین تم کو عطا کرے۔
اگر خیر ہے تو خیر، اور اگر شر ہے تو شر. اور اسی طریقے سے یہ بتانا بھی مقصود ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا کہ جس طرح سے سارے کے سارے انسان اٹھائے جائیں گے، اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھائے جائیں گے قبر سے. تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی موت مختلف ہے، الگ ہے، تو پھر آپ قبر سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی اور اس کی دلیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شخص ہوں گے جن کے جو قبر سے اٹھائے جائیں گے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے پائے کو پکڑ کر کے کھڑے ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اس تعلق سے شک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن صحیح بات علماء کے نزدیک صحیح قول، راجح قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ قبر سے اٹھائے جانے والے لوگوں میں سے، اس بنی نوع انسانیت میں سے سب سے پہلے شخص جو ہوں گے وہ ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور تم سب بھی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ملاقات کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پہچانیں گے، تمہارے آثار وضو کو دیکھ کر کے پہچانیں گے. یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، بر وقت بات یاد آ گئی تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس امت کا بے نمازی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ اس امت کا جو شخص بے نمازی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ آثار وضو سے. اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ وضو نہیں کرتا ہے، وہ پہچان ہی میں نہیں آئے گا. سمجھ گئے دلیل؟ جی. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جب مومن اٹھائے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حوض عطا کرے گا، حوض کوثر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ سیراب ہوں گے، اور جو بدعتوں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والے تھے، دین میں نئی چیز پیدا کرنے والے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر نہیں کیا ہے، وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، وہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دھتکار دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے. اس وجہ سے صاحب کتاب نے، مؤلف رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ تذکرہ کر دیا کہ چونکہ موت کی بات آئی ہے تو ایک بات یاد دلا دوں کہ کل قیامت کے دن آپ بھی اٹھیے گا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھیں گے. تو تم سوچ لو، جان لو کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر کیسے جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے حاصل ہوگی، اس کے بارے میں تیاری کر لو. کیونکہ حوض سے کچھ لوگ بھگائے جانے والے بھی ہیں، کہیں تمہارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے بھگا دیں گے. کیونکہ حوض تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے. اللہ اکبر. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حوض عطا کیا ہے، 2 حوض عطا کیا ہے. اللہ اکبر. کا ایک حوض دنیا میں ہے اور ایک حوض آخرت میں. کا جو اس حوض سے دنیا کے کا وہ حوضہ فی الدنیا هو سنتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو حوض ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو جتنی اس سنت سے سیراب ہوگا وہ اتنا ہی اس حوض سے سیرابی کا حقدار ہوگا، اور جو جتنا اس سنت سے دور بھاگنے والا ہوگا، دنیا کے حوض سے دور بھاگنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے بھی اس کو بھگا دیا جائے گا.
وہاں سے بھی وہ پینے کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن ہم کو اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جی، جس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا اسی سے مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور تم کو اسی کی طرف لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم تم کو مٹی سے دوبارہ اٹھا لیں گے۔ بعث بعد الموت، اس پہ گفتگو آپ کے سامنے تفصیل سے ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق مٹی کے ذریعے سے کی ہے۔ ہاں جی، جسم کی تخلیق کس سے کی ہے؟ مٹی سے کی ہے۔ یہاں ایک بات کو اور سمجھ لیجئے، جب بات آ گئی تو جان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو جسم ہے وہ پوری دنیا والوں کا جو جسم ہے، جس کے ہم مالک ہیں، یہ یعنی جو جسم ہمارے پاس موجود ہے، یہ دو چیزوں سے بنا ہے۔ ایک تو جسم ہے، یہ ہڈی کا گوشت کا جسم ہے، اور دوسری چیز روح ہے اس کے اندر۔ روح کو اگر الگ کر دیجیے گا، جسم سے نکال دیجیے گا، تو اس جسم کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو جسم کے لیے بھی اللہ نے غذا رکھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جسم چونکہ بنائی گئی تھی مٹی سے، تو رب العالمین نے اس کے غذا کا انتظام مٹی سے کیا۔ چاول، دال اور جو چیزیں ہیں سب مٹی سے نکلتا ہے، انسان اس کو کھاتا ہے۔ اور روح یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہے، آسمانی چیز ہے یہ روح۔ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس میں ہم نے اپنی تخلیق کردہ روحوں میں سے ایک روح ڈالی۔ یہ معاملہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یجمع احدکم فی بطن امہ، تم میں کا ہر آدمی پیٹ میں 4 مہینے تک ٹھہرا رہتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اس کے اوپر روح پھونکتا ہے، وہ جو روایت ہے۔ تو روح یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے اتری ہے۔ تو چونکہ یہ روح آسمانی ہے، تو رب العالمین نے اس کی غذا کا انتظام بھی آسمان سے کیا ہے۔ اور غذا کیا ہے جی روح کی؟ اللہ کا ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، یہ روح کی غذا ہے۔ آج ہم لوگوں نے روح کی غذا میوزک کے اندر تلاشنی شروع کی۔ روح کی غذا آج ہم ٹی وی کی سیریلوں کے اندر، نیٹ فلکس کے اندر، کبھی اور کسی کے اندر، ویب سیریز کے اندر، اور دوسری چیزوں کے اندر ہم نے تلاشنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا کے طور پہ بھی ناکام ہوئے، اور کسی کو چین اور سکون حاصل نہیں ہے، پریشان ہے لوگ۔ یہ مصیبت اور پریشانی اگر دور کرنا چاہتے ہیں، ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر مغموم ہے، مہموم ہے، غم لاحق ہے، تو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، کہا رات کو اٹھے کسی ایک پہر میں اور کھڑے ہو جائے، وضو بنا کر کے اپنے رب سے گفتگو کرے، جتنی میسر ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اپنی ساری ضرورتوں کو، سارے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے رات کی اس تنہائی میں۔ صبح اٹھ کر کے دیکھو پھر دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ ابن قیم کی عبارت ہے۔ اس کے بعد صبح اٹھو تو کیسے لگے گا؟ یوں لگے گا کہ ہمارے پاس کوئی غم نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ جی آج ہم لوگ روح کی تسکین کے لیے غذا تلاشتے ہیں کامیڈی شو کے اندر، کوئی ہنسانے والا ملے، کوئی کچھ کرنے والا ملے، کوئی خوش کرنے والا ملے، کوئی گانا اچھا سا میوزک سن لیں، کوئی ایک فلم دیکھ لیں۔ آج موڈ خراب تھا، بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہے تھے،
مائنڈ فریش کر رہے تھے، لوگ بولتے ہیں اس کو دیکھ رہے تھے، مائنڈ فریش نہیں ہے وہ، اور مائنڈ کو گندا کرنا ہے، روح کو غلیظ کرنا ہے، روح کو اور آلودہ کرنا ہے، روح کو اگر صاف ستھرا کرنا ہے یا اس کو سکون اور اطمینان دلانا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے، دیکھیے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے۔ چلیے، اور یہ ارشاد ربانی بھی بعث بعد الموت کی دلیل قاطع ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، مٹی سے، ثم یعیدکم فیہا ای بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو پھر مٹی میں ڈال دے گا، دفن کر دے گا، یعنی لوگ اٹھا کر کے دفن کر دیں گے مٹی میں، اور ثم نعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ رب العالمین تم کو وہاں سے اٹھا لے گا قیامت کے دن، دوبارہ پھر اللہ رب العالمین زندہ کرے گا۔ اور پھر اس کا کیا پروسیس ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ جسم کی ایک ہڈی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، ریڑھ کے نیچے آخری ہڈی ہوتی ہے، وہ ریڑھ سے نیچے کی طرف چلی جائے، آخری ہڈی کا پورا جسم گل جاتا ہے، وہ ہڈی نہیں گلتی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی سے انسان کو قیامت کے دن قبر سے پیدا کرے گا، اٹھا لے گا۔ چلیے، دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق بس اعمال کے مطابق پڑھیے انہیں جزا و سزا دی جائے گی، جس کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ جزا اور سزا دی جائے گی۔ بس 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 مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کے اعمال کے حساب سے ان کو جزا اور سزا سے گزرنا پڑے گا، ہے نا جی۔ یہ بھی پوری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، حساب کس طرح سے لے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے کچھ لوگ حساب و کتاب میں اس طرح سے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے پاس بلائے گا اور ان سے سرگوشی کرے گا، کان میں ان کی گفتگو کرے گا، ان کے گناہوں کو بتائے گا، یہ کیے تھے، یہ کیے تھے، یہ کیے تھے، یہ کیے تھے، کہے گا ہاں اللہ، ہاں 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 یا رب، ہاں یا رب، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ جب وہ سارے چیزوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا، جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہم بخشے نہیں جائیں گے، اب ہماری پکڑ یقینی ہے، عذاب ہم کو یقینی طور پہ ملنے والا ہے، تب اللہ رب العالمین اس سے کہے گا قد سترتها لك فی الدنیا، دنیا میں نے تمہارے ان گناہوں کو چھپا دیا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں اس کو معاف کرتا ہوں، جاؤ، پورے کے پورے معاف، گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا حشر، ہم جیسے ہرمان نصیبوں کا حشر اللہ رب العالمین انہی لوگوں میں کرے جس کا اللہ تعالی آسان حساب لے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حساب کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اس امت کے افراد میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت چلے جائیں گے۔ 70,000 لوگ ہوں گے، یہ کامل ترین مومن ہوں گے، خالص ترین لوگ ہوں گے، اس امت کے کریم ہوں گے، جو بلا حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کر دے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اور اسی طریقے سے اس امت کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین مناقشے کا حساب لے گا۔ اللہ اکبر، ہم سب اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتے ہیں اس حساب سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منوقش الحساب، جس سے مناقشہ کیا گیا، مناقشہ کہتے ہیں کانٹا وغیرہ اگر کہیں کسی کے جسم میں چلا جائے، گڑ جائے، چبھ جائے تو اس کو سوئی سے نکالنے کو، ایک ایک چیز جب اللہ رب العالمین نکالنا شروع کرے گا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، جہاں یہ سوال ہونا شروع ہوا تو سمجھ لیجئے کہ اب پھر بچنے کی کوئی چانس اب باقی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منوقش الحساب ہلاک، جس کا حساب میں اللہ رب العالمین مناقشہ شروع کر دیا سمجھے کہ اب وہ آدمی ہلاک ہو گئی، اب اس کو ہلاکت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کفار ہوں گے، جو منافقین ہوں گے،
اللہ رب العالمین ان کو تمام لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا. علی رؤوس الخلائق، پورے مخلوقات جہاں پر جمع ہوگی وہاں پہ بلند آواز سے ان کے گناہ پڑھے جائیں گے اور وہ لوگ، ان لوگوں کو شرمندگی ہوگی. اس طرح کا معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. چلیے، جس کی دلیل یہ فرمان باری تعالی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ العالمین کی ہے. اس کو اللہ نے کیا ہے؟ آسمان انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ دنیا کی زندگی کے اندر برے عمل کرنے والے لوگوں کا برا انجام اللہ رب العالمین برے انجام سے دوچار کرے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اس دنیا کی زندگی میں جو نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین حسنہ بدلہ دے ان کا، یعنی جنت ان کا بدلہ عطا فرمائے. چلیے، جس نے بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. جس کی دلیل یہ ارشاد بانی ہے جعل الذین کفروا ان بس کیجیے، ٹائم ہو گیا نا. جس نے بعث بعد الموت کا انکار کیا وہ کافر ہے. یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ بعث بعد الموت ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جی ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے، ایمان کے 6 ارکان میں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی اب کوئی اگر اس کا انکار کرے گا تو مومن رہے گا؟ نہیں. نہیں رہے گا. بالکل وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا جو انکار کرے. اور پھر انشاءاللہ کل سے یہیں سے سبق جاری رکھیں گے. تقریباً شروع ہونے میں 2-3 منٹ کی تاخیر ہوئی، اس کے لیے آپ تمام حضرات سے معذرت ہے. آج ایک ضروری کام کے لیے ہم گئے ہوئے تھے، آنے میں تاخیر ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ